کہ یاد رکھو صدقہ و خیرات دینا ضرور، لیکن دے کر احسان نہیں جتلانا. کسی کو دے کر پھر اس کو احسان جتلا کر اس کو شرمندہ نہیں کرنا. اگر احسان جتلاؤ گے کسی کو صدقہ و خیرات کرنے کے بعد تو یہ تمہارا صدقہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ضائع نہ کرنا اپنے صدقات کسی کو احسان جتا کر یا اذیت پہ. ظاہر ہے بندہ اگر کوئی مجبور ہو اس کے ساتھ تعاون کرے تو کم ظرف لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، بعد میں تو فلانے ٹائم میں توڑنا لے مدد کی تھی اور تو کوئی یاد نہیں. اب وہ احسان بھی چلا دیا، اس کی عزت نفس بھی مجروح ہو گئی، اس کو دل بھی کے اندر تکلیف بھی پہنچی کہ اس نے صاحب کے سامنے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے. ہوتا ہے نا کوئی بندہ کسی نے چاہ پلا رہا ہے یا کھانا کھلا رہا ہے پر یاد نہیں ہو جلے اتنے ہوٹلا تو روٹی کھلائی سی، مڑ کے اس کو یاد کروانا، وہ یاد نہیں ہے جس ٹائم سے کٹھا میں نے تمہیں دعوت کی تھی گٹھی. وہ اللہ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اس طرح اپنے کیے ہوئے خرچے جو ہیں صدقات ہوتے ہیں خیرات یہ ضائع نہ کرو. احسان جتلاؤ گے تو یہ سارے کا سارا ضائع ہو جانے والا ہے. پھر اس کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچہ کرتے ہیں، ان کی مثال بیان فرمائی اور وہ بھی کمال کی بیان فرما دی. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں نا، ان کی مثال فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہت بڑا چٹان ہو، پتھر ہو، بٹا ہو چکنا سا، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو تو بندہ سمجھے یہ مٹی کا ڈیلا رکھا ہوا ہے، لیکن جس وقت بارش آئے تو مٹی اوپر سے بہہ جائے اور نیچے کیا رہ جائے گا؟ پتھر کا پتھر، بٹے کا بٹا. میں یہی مثال ہے. تم سمجھتے ہو کہ صدقہ خیرات ہم بہت دے رہے ہیں، لیکن دل میں اگر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو تو پھر یاد رکھو تم تو سمجھ رہے ہو کہ صدقے بہت ہیں، پر ریاکاری کی بارش نیکی کو تمہاری جو صدقات خیرات ہیں اجر و ثواب وہ بہہ کے چلا جائے گا، وہ کچھ رہنے والا تمہارے پاس ہے نہیں ہے. اس سے اگلی آیت میں پھر ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. ایک مثال دی، ایک باغ کی مثال اللہ رب العالمین نے دی، اور بڑی خوبصورت مثال اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کو بھی دی ہے. اس کے بعد پھر ریاکاری والوں کی بات کی. اگلی آیت میں دیکھیں ایک ایک بات کو نا بار بار کھول کھول کے کتنے دلچسپ پیرائے میں، تاکہ ذرا سا بھی کوئی شائبہ نہ رہے، ذرا سا بھی کوئی کمی نقص عیب نہ رہے، بندے کی ہدایت کے اندر کوئی داغ نہ لگ سکے، ہر پوائنٹ پر رہبری اور رہنمائی سے ملتی رہے. پہلے ریاکاری والوں کی بات کی، پھر اخلاص والوں کی بات کی، پھر اگر ریاکاری والوں کی بات کی، اور سب کی مثالیں دے کر کی. کمال کی مثالیں دی. اب چونکہ یہ تفسیر تو نہیں خلاصہ ہے اس لیے آگے جلدی چلتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد رکھو صدقہ و خیرات کا چونکہ باب چل رہا ہے تو فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. یاد رکھو جب اللہ کے راستے میں خرچہ کرو اچھا مال دیا کرو، اللہ کے راہ میں ناقص مال نہ دینا. اے جی شے خدا دے راہ وچ نہ دیو جڑی تساں کو دیو تے تساں قبول ہی نہ کرو، ایویں بس مجبوری نال بندہ چاہیے کہ لیکن خوشی سے نہ لے. ایسا مال ردی مال، ریجیکٹ مال، گھٹیا مال، جس طرح کہ اکثر مسجد کے ڈبے سے پھٹے ہوئے نوٹ نکلتے ہیں کہ چلو اور کدھر نہیں لگیا تو مسیتی کے ڈبے پا چھوڑو. یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب یہ آگے چوتھے پارے میں آئے گا لن تنالوا البر، کل والے درس میں اس پر بات کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے یہ ریجیکٹ مال ہمارے راستے میں نہ دینا، جو خود نہیں قبول کرو ہمیں دیتے ہو، جو خود نہیں تمہیں اچھا لگتا مجبوری کے بغیر تمہیں ہمارے راستے میں نہ دو، بلکہ جب ہمارے راستے میں دو تو پھر ہمیں اچھا مال دو. اور پھر بندہ صدقہ خیرات کیوں نہیں کر سکتا اس کو بھی بیان فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، یہ محتاجی سے فقر سے ڈراتا ہے. تو پیسے اتنے چاہ اتنی دے غریب ہو جلسی، اتنی زکوٰۃ تیری بنتی ہے 50,000 روپیہ، یہ زکوٰۃ دے گا اب تو دیکھ تو 50,000 نال کوئی اور کم کری کہ پھر صحیح تو کیوں اتنے پیسے دے رہا ہے. یہ اس کا ہیلا ہوتا ہے شیطان کا، یہ تمہیں ڈراتا ہے فقر سے. یامرکم بالفحشاء، تمہیں بے حیائی اور برائی پر لاتا ہے. لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ و فضلا، یہ مغفرۃ منہ و فضلا، لیکن اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کی جانب بلا رہا ہے. تم پیسہ مال ہمارے راستے میں خرچ کر کے دیکھو صحیح، دیکھو اللہ رب العالمین تمہیں کتنا اپنا فضل عطا فرماتا ہے.